اور بات کرتے ہیں اظہار یکجہتی کے حوالے سے۔ مقبوضہ آبادی کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ریلی، قافلے کی صورت گاڑیاں چکوٹھی سیکٹر پہنچی۔ شرکاء کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور میڈیا پر جاری پابندیوں کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی، اور یہ وہی ریلی ہے جس کا آپ بھی حصہ تھے، اس میں شامل تھے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ترکی کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ترکی میں بھی مقبوضہ جموں کشمیر پر تسلط اور بھارتی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعروں کی گونج۔ مودی حکومت سے مقبوضہ آبادی میں مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ چکوٹھی سیکٹر کے حوالے سے اور اس ریلی کے بارے میں کچھ بتائیں، اور اس کے بعد ترکی کے حوالے سے۔ بالکل، یہ وہاں پہ جو سینٹرل میڈیا ہے AJK کا، ان کی دعوت پر جو ہے وہ پاکستان کے تمام جو صحافی تنظیمیں تھیں وہ وہاں پر گئیں، اور یہ جمعے والے دن، کیونکہ ہمارے لیے وہاں پہ انہوں نے ارینج بھی کیا ہوا تھا، جمعے والے دن MLA ہاسٹل میں ایک، اور پھر پریس کلب میں رات گئے تک وہاں پر مختلف جو ہے وہ جو صحافی تنظیموں کے سربراہان تھے ان کی اظہار یکجہتی کیا گیا، اسپیشلی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں 2 صحافی وہاں پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ پیغامات تک رسائی، یہ سب سے بنیادی حق ہے، وہ نہیں جو ہے وہ دیں گے، تو وہ ہم رات گئے تک، ہم پریس کلب میں وہاں پر یہ اس پہ احتجاج ہوتا رہا۔ پھر سیٹرڈے یعنی کل ہم یہ تقریباً صبح 10 بجے سے لے کر یعنی یہ ریلی پوری ہم دیکھیں چکوٹھی سیکٹر میں گئی، وہاں پر احتجاج بھی کیا گیا، وہاں پر جلسہ کی صورتحال اختیار کر گیا تھا، اور بہت لوگ تھے وہاں پہ، لوکل تھے، کمیونٹی، میڈیا کمیونٹی تک پورے پاکستان کی اور AJK کی جو ہے وہ اکٹھی تھی۔ اور ایک ڈیمانڈ یہی کی گئی کہ ایک تو فوراً جو ہے وہ کرفیو بھی اٹھایا جائے، اور جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں ایک صحافی کا رول کیا ہوتا ہے، ایک کام کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس نے جو کچھ ہے وہ آئینہ دکھانا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو بھی روک دیں گے، اس کو بھی شہید کر دیں گے، اور انٹرنیشنل میڈیا یہ ہے کہ 100 سے زائد وہاں پر جو ابھی بھی موجود ہیں ان کو صرف 2 کمپیوٹر دیے گئے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی طرف سے بھی احتجاج باقاعدہ طور پر کیا گیا، تاکہ یعنی کہیں نہ کہیں رکاوٹ ان کو ڈالی جائے، تاکہ منیمم جو ہے وہ اگر کوئی مواد جاتا بھی ہے تو وہ کام سے کم جائے۔ رکاوٹ تو تب ہے نا کہ اگر کچھ ہو رہا ہے، جب وہاں پہ گرفتاریاں اور شہادتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافی برادری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب انٹرنیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ ان کے کچھ جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر مختلف ایریاز میں محصور ہیں، کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے، اور پھر وہ چند دن گزارنے کے بعد وہ دہلی یا کسی جگہ پہ جا کر پھر وہ انٹرویو جو ہے وہ دیتے ہیں، اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہفتہ وہ انہوں نے کیسا گزارا۔ باہر نکلتے ہیں تو انڈین آرمی جو ہے ان کو کہتی ہے جی آپ کمرے میں رہیں، آپ کو خدشہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی۔ پھر اگر وہ چھپ کے کسی ایک کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں کسی مسلم اسے یا کشمیری سے ملتے ہیں، پھر ان کے پاس جو سٹوری آتی پھر جا کر وہ بتائی جاتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مکمل جو ہے وہ کنٹرول اس وقت آرمی کے پاس ہے، وہاں پر کسی بھی شخص کو جو ہے وہاں پر ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ تو یہ جو چکوٹھی سیکٹر تک پوری صحافتی برادری گئی ہے، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو دیکھیں کشمیری کیا مانگ رہے ہیں، پہلی بات ہے وہ آزادی مانگ رہے ہیں آپ سے، اور ان کو جو حق ہے وہ دیا جائے، اور اگر وہ خوشی سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ بہت بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہیں، تو آپ کیوں اس میں اگر سمجھتے ہیں کہ زبردستی کیا جائے گا تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ ترکی کے حوالے سے کیا کہیں گے اظہار یکجہتی کشمیریوں کے؟ دیکھیں ترک صدر کے بیانات آج سے نہیں، آپ جب بڑی کلیئر بیان ان کا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ملیشیا اور ترکی کی وہ ایک سٹیپ آگے بھی گئے، انہوں نے اپنی جو پارلیمنٹس ہیں ان سے بھی باقاعدہ طور پر قرارداد منظور کروائیں کشمیر کے